اس دوران میں آپ کو بتاؤں، میں کیونکہ سپریم کورٹ میں موجود تھا، سوشل میڈیا پر جو اسپیکولیشن کی گئی، بلکہ دوستوں نے وی لاگ بھی کر دیے کہ کسی نے کہا پتہ نہیں فیصلہ کہاں سے آ رہا ہے، کسی نے کہا یہ 2 لائنیں اس میں اور ایڈ کی جا رہی ہیں، حالانکہ کھوسا صاحب نے وہ جو فیصلہ پڑھا، فائل جو ہے وہ اپنے یعنی میز پہ کمرہ عدالت میں سامنے پڑی تھی. اچھا، ہم لوگ جو پی آر او ہیں ان کے کمرے میں گئے اور وہاں پر جا کے کہا کہ یہ فیصلہ چاہیے. انہوں نے ایک اور شخص سے کہا جو ان کا اسسٹنٹ تھا، وہ ادھر آیا سپریم کورٹ میں، انہوں نے جو ماتحت عملہ وہاں پہ بیٹھا ہوتا ہے ان سے کہا، تو جج صاحب نے کہا نہیں، جب ہم یہ اپنے چیمبر میں جائیں گے تو اس کو لوڈ کر دیں گے. لیکن سوشل میڈیا پر جو بات ہو رہی تھی وہاں پر میرے ہمارے بڑے محترم کولیگز ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، ہم پر تو ویسے ہی الزام ہے کہ ہم آگے پتہ نہیں ہر بندے کے بارے میں بولنا شروع کر دیتے ہیں. تو وہ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ دیکھیں جناب یہ ہو رہا ہے. تو وہ پولیٹیکل جو بینیفٹ ہے وہ تو اس وقت جو پاکستان کے اندر جو فضا ہے، وہ جو اپوننٹس ہیں جو اس سے افیکٹیز ہیں عدالتی فیصلوں سے، وہ تو اس کو لینے کے لیے اتنے بےتاب ہیں، ایسی کہانیاں گھڑتے ہیں کہ وہ تو رائی کا پہاڑ بنا دیتے ہیں. تو وہ تو پھر یہ ایک چیز پلے کرتی رہے گی، لیکن اس کا اداروں کو نقصان نہیں ہوگا بہت زیادہ. سمیع صاحب، ایک انٹرنیشنل ریسرچ چیز کے اوپر کہ جو فیک نیوز ہے یا یہ جو پروپیگنڈا ہے یہ سچ کی نسبت کہیں تیزی سے پھیلتا ہے. تو بالکل ایسے ہی جیسے کہ آپ نے ایک پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جج صاحب اپنے کورٹ روم میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ مختلف مقدمات کی سماعت کر رہے ہیں، فیصلہ ان کے سامنے پڑا ہوا ہے. اب یہ ہے کہ وہ فیصلے پہ دستخط کریں گے، اپنے چیمبر میں جائیں گے، پھر وہ آرڈر دیں گے کہ اس کو اپلوڈ کیا جائے. لیکن اس اسنا میں 9:30 سے 11 بجے کے اسنا میں جو پراپیگنڈا ہوا، جو لوگوں کی پرسیپشن مینجمنٹ کی گئی کہ یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ یہ فیصلہ کہیں اور سے آ رہا ہے، کچھ ایسا ہے، جبکہ حقیقت تو آپ جانتے ہیں، میں جانتا ہوں کہ جو ہم کورٹ کے اندر موجود تھے کہ کس وجہ سے فیصلہ جو ہے وہ اسی وقت اپلوڈ نہیں ہو سکا. اور وہ اس وجہ سے کہ چونکہ چیف صاحب کورٹ روم سے اٹھ کے جا نہیں سکتے تھے. جب انہوں نے مقدمات کی سماعت کر لی، پھر وہ اپنے چیمبر میں گئے، انہوں نے دستخط کیے اور پھر اس کو اپلوڈ کیا اور اسی وقت مل گیا. بالکل ایسے ہی. لیکن یہ جو پروپیگنڈا جو چل رہا ہے پولیٹیکل وہ لینے کے لیے، سمپتیاں لینے کے لیے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اداروں کو ملین کرنے کے لیے، یہ پاکستان کے لیے انتہائی مضر ہے اور عوام کے لیے بھی. کیونکہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ بہت انوسینٹ ہیں، اور لوگ ہمیشہ انوسینٹ ہوتے ہیں. جو ٹی وی پہ جو چیزوں دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو سوشل میڈیا یوز کر رہے ہوتے ہیں، ان کو وہ چیزوں کا نہیں پتہ ہوتا. لیکن جب آپ اپنے ایجنڈے کی تکمیل کے لیے مینوپولیشن کے تھرو ان کے مائنڈز پہ اثر انداز ہوتے ہیں، تو یہ نہ صرف ان لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہے بلکہ یہ پورے ملک کے ساتھ ہے. اور پھر صرف یہاں تک ہی ان کا نریٹو جو ہے وہ نہیں چلتا کہ لوگوں وہ نریٹو جو ہے وہ ان کا بعض اوقات اینٹی اسٹیٹ بھی چلا جاتا ہے. اچھا، میں یہ ڈسکس اس لیے کر رہا ہوں کہ اس وقت جو ماضی میں یہ ہوتا تھا کہ سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کو ٹارگٹ کرتی تھیں، لیکن ابھی ایک سیاسی جماعت پاکستان کی عدلیہ کو بھرپور انداز میں ٹارگٹ کر رہی ہے. نون لیگ یہ پرسیپشن بنانے کی پچھلے 2 سال سے اس کوشش میں ہے کہ نواز شریف صاحب کو جو نکالا گیا ہے وہ کرپشن کی بنیاد پر نہیں نکالا گیا. ان کے خلاف مقدمے بنائے گئے جو بظاہر کرپشن کے مقدمے تھے، لیکن در حقیقت ان کو نکالنے کے لیے عدلیہ استعمال ہوئی اور پاکستان کی فوج اس کے پیچھے ہے. یہ بیانیہ جو انہوں نے ترتیب دیا، وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو، عمران خان کو وہ کہتے ہیں جی کہ یہ تو فیس ہیں، در حقیقت تو یہ عدالتوں نے یہ سب کچھ کیا، ان کو وہ صرف ایک فیس کہتے ہیں. تو آج کل عدالتوں کے حوالے سے بہت ایک سینسٹیوٹی چل رہی ہے. جس طرح ایک یہ کیس ہے، دوسرا ایک اور کیس ہے، وہ ہے جسٹس کے آغا اور جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا. اس کے حوالے سے اس مقدمے کو بھی بہت زیادہ سوشل میڈیا پر ایک میڈیا گروپ ہے، دوست ہیں ہمارے، وہ بھی کولیگز ہیں، انہوں نے جس طرح سے اس کو پیش کیا ہے، ہر چیز کو جس طرح سے انہوں نے بنانے کی کوشش کی ہے، تو جوڈیشری جو ہے وہ اس وقت ایک انڈر اٹیک ہے ایک طرح سے میڈیا میں. اور جو پاکستان کے جو دشمن ہیں وہ بھی اس میں استعمال ہیں، جہاں پر بھی ہیں وہ سوشل میڈیا کا وہ استعمال کرتے ہیں. تو ان حالات میں یہ جو چیزیں ہیں ساری، یہ تو بڑی سینسٹیو ہیں اور بڑی اہم ہیں. اور ایک عام آدمی جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ او نہیں جی کچھ بھی ہو جائے میاں صاحب کو ریلیف نہیں ملے گا. یہ ایک پرسیپشن، یعنی یہ تو پھر یہ عرض کر رہا ہوں دوبارہ آپ سے کہ یہ تو بڑا نقصان دہ اور بڑا ایک اچھی چیز نہیں ہے. یہ
سمیع صاحب اگر ہم دیکھیں اپنے خطے کی صورت اور پھر پاکستان جو ہے وہ ایٹ وار ہے، اندرونی طور پر بھی بیرونی طور پر بھی. بیرونی طور پہ تو ہم دیکھ رہے ہیں جو ہیں، لیکن اندرونی طور کے اوپر کچھ ایسی فورسز ہیں جو ہماری ان ساری چیزوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عوام کے اندر اور اداروں کے درمیان جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ عدم اعتماد کی فضا کو، اور کوئی اس کو روکنے کی قانونی طور پر کہیں کوشش نہیں ہو پا رہی، ہو ہی نہیں سکتی مجھے لگتا ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ ان کیونکہ اگر اس کو کریں گے تو وہ ایسا کہا جائے گا کہ یہ فریڈم آف ایکسپریشن پہ پابندی بالکل ایسا ہی ہے. اب لوگوں کو آزادی نہیں رہی کہ آپ وہ کر سکیں. ابھی آپ دیکھیں آج 2 الیکشن کمشن کے جو ممبران تھے 7 5 6 مہینے اپوزیشن اور ان کے درمیان گورنمنٹ کے درمیان ایگریمنٹ نہیں ہوا. بریک لینی ہے ناظرین، پروگرام میں وقت چھوٹی سی بریک کا، جو بریک سے واپس آئیں گے اس میں مزید بھی بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی سمیع صاحب، بریک پر جانے سے پہلے میں بات کر رہا تھا کہ اب دیکھیں الیکشن کمیشن، چیف الیکشن کمیشن نے آج 2 جو ممبر ہیں جن کو گورنمنٹ نے، پریزیڈنٹ نے نامینیٹ کیا، ان کو انہوں نے کہا جی میں حلف نہیں لوں گا. 6-7 مہینے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان اس پہ بات ہوتی رہی. میری آج ایک سرکاری بڑے اہم عہدیدار سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ اپوزیشن نے کہا جی یہ 2 بندے ہم نے دیے ہیں، بس اسی پہ کنسنسس ہوگا، اس کے علاوہ تو کہیں بات ہی نہیں ہو سکتی. تو ان حالات میں آئین جو ہے وہ خاموش تھا، تو انہوں نے پریزیڈنٹ صاحب نے نوٹیفیکیشن کر دیا، لیکن چیف الیکشن کمیشنر صاحب نے کہا نہیں. لیکن جو بات میں آپ سے کر رہا ہوں، رضا ربانی صاحب نے آ کے کہا یہ پارلیمنٹ پر اندر سے اور باہر سے حملہ ہو گیا کہ جناب یہ جو قانون کی سپریمیسی ہے، جو پارلیمنٹ کی سپریمیسی ہے، اس پر حملہ کر دیا گیا. میں یہ پرسیپشن کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ ہر بات پر اپوزیشن، پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ 18ویں ترمیم پر حملہ کیا جا رہا ہے، جبکہ مسلم لیگ نون یہ کہہ رہی ہے کہ عدلیہ پر حملہ کیا، عدلیہ کے ذریعے حملہ کیا جا رہا ہے اور عدلیہ ان کے ساتھ ہوگی. اب یہ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا یہ جو ریفرنس ہے، اس پر بھی جس طرح سے یہ ایک بات بنانے کی کوشش کی گئی ہے، ایک پرسیپشن جو نون لیگ نے کریٹ کیا، وہ کیا پرسیپشن تھا؟ وہ یہ کہ جی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اس لیے پینلائز کیا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان کی ایجنسیوں اور پاکستان کی فوج کے خلاف بہت زیادہ ریمارکس دیتے تھے. وہ کہتے ہیں جی بنیادی وجہ یہ ہے. اب سوال تو یہ تھا، قاضی صاحب سے پوچھا تو یہ گیا کہ بھائی یہ جو پراپرٹی ہے یہ آپ نے ڈکلیئر نہیں کی، اس کا آپ جواب دے دیں. اور دوسرا ریفرنس تھا کہ آپ نے جو صدر مملکت کو خطوط لکھے. اب جو صدر مملکت کو خطوط لکھے تھے، ہم پہلے بھی پروگرامز میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ وہ تو اس لیے ریفرنس خارج ہو گیا کہ جو ریفرنس فائل کرنے والا وکیل تھا وہ اس بات کو اسٹیبلش نہیں کر سکا کہ یہ انہوں نے اس کا خط کا کنٹینٹ خود قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے لیک کیا، کیونکہ اس کی بنیاد پر بدنامی ہوئی تھی. جب یہ طے ہو گیا کہ انہوں نے لیک نہیں کیا، کوئی اس کا ثبوت نہیں ہے، تو پھر تو یہ ایک کمیونیکیشن ہے، پرائیویٹ کمیونیکیشن بٹوین اے جج اینڈ پریزیڈنٹ آف پاکستان. تو یہاں تک انہوں نے کہا جی کچھ بھی نہیں. لیکن طیب بلوچ اس خارج کر یہ جو سپریم جوڈیشل کونسل کا جو فیصلہ تھا 10 صفحے کا، اس میں جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جو گفتگو ہے، جو ملاقات کا احوال ہے جسٹس آصف سعید خان کھوسہ سے، اس میں ایک چیز تو یہ اسٹیبلش ہوئی کہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہ کہتے تھے کہ میں نے خط اس لیے لکھا کہ مجھے اس ریفرنس کے مندرجات کا پتہ نہیں ہے، مجھے اس کے کنٹینٹ کا پتہ نہیں ہے، وہ تو قطعی طور پہ غلط بات تھی. جسٹس آصف سعید خان کھوسہ نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اپنے چیمبر میں کہا کہ یہ پڑھ لیں، کاپی پینسل دی کہ آپ اس کے نوٹس بنا لیں. تو یہ بات قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے چھپائی. اب ایک جج، سپریم کورٹ کا جج، اور وہ اگر اپنے چیف جسٹس سے جو گفتگو ہے اس کو اس طرح سے ہاف ٹروتھ اگر وہ بیان کرے، تو جو ایک امیج ہے وہ امیج تو ڈسٹارٹ ہوتا ہے نا. پھر بالکل ایسا ہی ہے. کیا آپ نے سوچا کہ بس میرے لیے یہ بات شاکننگ تھی کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس طرح کریں گے. آئی ہیڈ ایبسلیوٹلی نو آئیڈیا کہ ایسا ہوگا. بلکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جس وقت یہ پتہ چلا قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اپنے اس جواب، وہ جو چیز سامنے آئی، انہوں نے آصف سعید خان کھوسہ صاحب کے ساتھ اپنی گفتگو کا حوالہ دیا، تو آپ یقین کریں میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا. میں نے کہا کہ آصف سعید خان کھوسہ تو بڑے اپرائٹ آدمی ہیں، وہ تو پاکستان کی تاریخ میں ایسے ججز بہت کم ہیں جس طرح جو لیول اور جو سٹیٹس
جسٹس آصف سعید خان کھوسا کا ہے، تو انہوں نے یہ اس طرح سے کیوں بات کی؟ لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ اس سے پہلے انہوں نے خود بلایا، ریفرنس بھی پڑھوایا اور کاپی پینسل بھی دی کہ یہ آپ نوٹس بنا لیں، سب کچھ کر لیں. تو وہ جو ان کا تو یہ امیج وہی جو ہم بات کر رہے ہیں نا بیسیکلی اٹس اے وار آف پرسیپشن. ایسا ہی ہے. تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب آپ کا کیا خیال ہے؟ انہیں یہ احساس نہیں ہوگا کہ جب میں صرف اتنی بات کر رہا ہوں تو جسٹس آصف سعید خان کھوسا جو میرے چیف جسٹس بھی ہیں ان کا امیج جو ہے وہ اس سے ڈسٹارٹ ہوگا، متاثر ہو سکتا ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ سوچا نہیں ہوگا انہوں نے؟ انہوں نے بالکل ایسا سوچا ہوگا، لیکن جو سپریم جوڈیشل کونسل نے بھی کہہ دیا کہ قاضی صاحب جو ہے وہ پریشانی میں تھے، ان کو کچھ گھریلو ایشوز تھے، تو شاید اس بنیاد کے اوپر جو ہے کچھ ایسا انہوں نے کر دیا ہو. ان کے فادر ان لا بیمار جی تھے جی. اور اس طرح کی ہاں، وہ تو سٹریس کی وجہ سے. سٹریس کی وجہ سے جب ایک جج کے اوپر اچانک کچھ ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جس کا وہ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا، تو وہ سٹریس جو ہے وہ صرف ان کے اوپر نہیں بلکہ ان کی فیملی کے اوپر بھی سٹریس تھا. تو اس وجہ سے کچھ چیزیں ایک بڑی ویلڈ ایک ریزن ہو سکتی ہے کہ انڈر سٹریس بندہ ایسی چیزیں. لیکن سمیع صاحب جو آپ نے بات کی کہ جب اگر ان کو ریفرنس چیف جسٹس یا بطور چیئرمین سپریم جوڈیشل کونسل آصف سعید خان کھوسا نے ان کو ریفرنس پڑھنے کے لیے دیا اور انہوں نے اس کے نوٹس بھی لیے، تو پھر اگر وہ صدر کو خط لکھتے ہیں یا انہوں نے لکھا تو وہ پھر ان کو یہ زیب نہیں دیتا تھا کہ مجھے ریفرنس کی کاپی دیجئے، میرے پاس کاپی نہیں ہے، مجھے پتہ ہی نہیں ہے. یہ ایک جو ہے وہ ایک جج کو، کم سے کم ایک جج کو اور اتنے بڑے جج کو شاید یہ زیب نہیں دیتا. تاہم انہوں نے جو خطوط لکھے اس میں جو ہے وہ اپنی صفائی کوئی بھی جج دے سکتا ہے، وہ ایک جج اور اس کے درمیان، لیکن انہوں نے اس میں کچھ چیزیں ایسی لکھی کہ کیا صدر صاحب آپ بھی اس کرائٹیریا پہ پورا اترتے ہیں؟ کیا وزیر اعظم جن کی اما پہ آپ نے میرے خلاف ریفرنس بھیجا وہ بھی اس کرائٹیریا پہ پورا اترتے ہیں؟ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ خود پارٹی بن گئے ہیں اور انہوں نے خود صدر سے اور وزیر اعظم سے سوالات کیے ہیں کہ جو کرائٹیریا آپ میرے لیے طے کر رہے ہیں کہ آپ ان پہ پورا اترتے ہیں. ان کے ذہن کے اندر ایک چیز یہ ایک آ گئی تھی کہ میرے لیے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی جو ہے بیٹیوں کی، اپنے بیٹوں کی، اپنے خاندان کی جو پراپرٹیز ہیں، جائیدادیں ہیں وہ شو کراؤ، تو کیا صدر اور وزیر اعظم نے ایسی کرائی ہیں؟ تو وہ تھوڑا سا نا پولیٹیکلی اور پولیٹکس میں چلے گئے. لیکن اس میں سوال یہ ہے طیب کہ اگر یہ تو نہیں ہوتا کہ دو آدمی غلط کام کریں تو پھر وہ تیسرے آدمی نے جو کام غلط کیا وہ ٹھیک ہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا. بالکل ہی نہیں ہو سکتا. سوال اس وقت جو سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے تھا وہ سوال تو تھا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے، اور ابھی تک وہ سوال ہے کہ انہوں نے وہ ریفرنس ابھی تک موجود ہے. سپریم جوڈیشل کونسل کیا فیصلہ کرتی ہے وہ ان کے ہے، ہم اس پر بحث نہیں کر رہے. یہ جو ساری کاروائی ہوئی ہے جس میں پہلا ریفرنس جو یہ خطوط کے حوالے سے اگرچہ وہ اس کو خارج بھی کر دیا گیا، لیکن یہ جو ایک انوملی یا یہ اس طرح کی جو گفتگو آدھی اس طرح، یہ جو دوسرا ریفرنس ہے جب اس وقت اس پر غور کیا جائے گا تو یہ کچھ تھوڑا بہت ججز کے سپریم جوڈیشل کونسل کے ذہن میں یہ چیز ہوگی آپ سمجھتے ہیں، یا وہ بالکل پیورلی صرف اسی بنیاد پر اس کا فیصلہ کیا جائے گا؟ دیکھیں سمیع صاحب، جب کوئی بھی جج فیصلہ کرتا ہے صاف ظاہر ہے وہ پس منظر تو اس کے سامنے ہوتا ہے، اور پھر یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی ایسا پس منظر جو اس سے ریلیونٹ نہیں ہے. یہ بالکل ریلیونٹ ہے کہ وہی معاملہ ہے، وہی ایک ہی میٹر ہے، لیکن اسی میٹر میں سے ایک چیز الگ ہو گئی تھی جس کو انہوں نے مطلب خارج کر دیا، لیکن اس کا پورا بیک گراؤنڈ پس منظر تو وہ ہوگا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور بھی ہے کہ پھر یہ معاملہ سپریم کورٹ میں بھی آ چکا ہے کہ جو قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے بھی درخواست اپلیکیشن سپریم کورٹ میں کی ہے، پھر کچھ بار ایسوسیشن کی جانب سے ہوئی ہیں، تو اب یہ چیز جو ہے وہ یہ مزید اٹھے گی یا پھیلے گی. تو اب اگر سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی سے پہلے ان کی پٹیشنوں کی سماعت ہوتی ہے تو یہ چیزیں جو ہیں وہ مزید کھل کے جو ہے وہ سامنے آئیں گی اور پبلک ہو جائیں گی. تو ان کے جو اثرات ہیں وہ ڈیفینیٹلی جو سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی ہوگی اس کے اوپر وہ اثرات جو ہیں وہ باقاعدہ طور پر اس پر اثرات ہوں گے. اگر ایک جج جو ہے وہ آدھا سچ بولتا ہے تو بھی جو ہے اس کا اثر سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی پہ ضرور ہوگا.